اور کراچی میں موسم سرما آتے ہی گیس بحران میں مزید شدت اختیار کرنے لگا ہے۔ صارفین کو ایس ایس جی سی کی جانب سے سوئی گیس کی فراہمی مسلسل کمی کا شکار ہے، جبکہ وفاقی حکومت نے بھی آئندہ دنوں میں صرف 3 اوقات میں گیس فراہم کرنے کا عندیہ دیا ہے، جبکہ دوسری جانب عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کے لیے حکومت کے پاس ہر طرح کے ایکسپرٹس موجود ہیں۔ بلوں میں جتنا اضافہ ہو رہا ہے، گیس میں اتنی ہی کمی ہو رہی ہے۔ ایل پی جی کی قیمت میں بھی ایک ماہ میں 3 سے 4 مرتبہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں، حمزہ گیلانی، طلعت حسین اور یاسر سلیم۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے محمد حمزہ گیلانی سے، جو اس وقت سوئی صدرن کے ترجمان سلمان احمد صدیقی کے ہمراہ موجود ہیں۔ حمزہ، آگاہ کیجیے گا، سوئی صدرن کے ترجمان کا اس تمام تر مسئلے کے اوپر کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اہلیان کراچی اس وقت شدید کرب میں مبتلا ہیں۔ جب موسم سرما آتا ہے، ڈومیسٹک کو گیس کی سپلائی منتقل نہیں ہو پاتی صحیح طریقے سے، جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اعلانیہ گیس لوڈ مینجمنٹ کا شیڈیول تو موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی متعدد علاقے ایسے ہیں جو غیر اعلانیہ گیس لوڈ مینجمنٹ کے شیڈیول میں آ جاتے ہیں اور ان کے گھروں میں گیس نہیں پہنچ پاتی ہے، جس کی وجہ سے شدید مشکلات ہیں۔ گیس کا بحران بھی ملک میں موجود ہے۔ اسی حوالے سے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایس جی سی کے ترجمان سلمان احمد صدیقی۔ یہ بتائیے کہ جب بھی موسم سرما آتا ہے، گیس کی بندش کیوں ہونے لگتی ہے؟ غیر اعلانیہ طور پہ متعدد علاقے اب بھی گیس کی ترسیل سے محروم ہیں۔ اعلانیہ گیس لوڈ مینجمنٹ کا شیڈول تو موجود ہے، کیا اس حوالے سے کوئی حکمت عملی آپ لوگوں نے مرتب کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جب موسم سرما آتا ہے تو یہ پرابلمز آ جاتی ہیں، کیونکہ موسم سرما اپنے ساتھ چیلنجز بھی لے کے آتا ہے۔ آپ کے گھر میں شاید آج نہیں تو کل گیزر کھل جائے گا۔ جب وہ ہزاروں لاکھوں گیزر ایک ساتھ کھل جائیں گے تو ہمارا جو لوڈ ہے وہ ایک دم انہینس ہو جائے گا۔ ہماری سپلائیز وہیں محدود ہے، لیکن لوڈ جب بڑھ جاتا ہے، ہماری ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو پھر یہ جو گیپ کریٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ تکلیف میں آتے ہیں۔ ہم ہر ایک تک گیس اس طرح نہیں پہنچا پاتے جیسے ہم موسم گرما میں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو بیسک جواب ہے وہ آپ کے سوال کے یہ ہے کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ایشوز آتے ہیں ہمیں۔ موسم سرما سے نمٹنے کے لیے جو چیلنجز آتے ہیں، اس حوالے سے ایس ایس جی سی نے کوئی پالیسی بنائی ہے؟ کیونکہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلمز آتی ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کوئی پلان نہیں بنایا اس سال؟ دیکھیں، پلان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سب سے پہلی جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہ گھریلو کسٹمرز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمیں گورنمنٹ کی ای سی سی کمیٹی ہے اس کی طرف سے ایک پرائیورٹی لسٹ ملی ہوئی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے گیس اچھے پریشر کے ساتھ ہم جتنی بھی ٹائم دے سکیں۔ تو یہ رات کو 10:30 سے صبح 5:30 تک کی گیس کی بندش ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب رات کے اوقات میں وہ گیس ہم ان کو نہیں دیں گے تو ہم نے زیر زمین گیس کا پائپ لائنز ہیں، جسے ہم لائن پیک کہتے ہیں، اس کو ہم مضبوط کر سکیں گے اور صبح پریشر بہتر ہو۔ یہ حکمت عملی ہماری کافی مہینے سے چل رہی ہے، موسم گرما میں بھی چلی تھی۔ دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم جو ہفتہ وار تعطیل کرتے ہیں، جس میں ہم انڈسٹری کو اور سی این جی کو گیس نہیں دیتے، وہ ایک دن نہیں دیتے۔ اب سردیاں آتی ہیں تو ہم 2 دن پہ چلے جاتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری پرائیورٹی جو ہوتی ہے وہ گھریلو کسٹمر ہوتا ہے۔ جن علاقوں میں اب بھی گیس نہیں آ رہی، ان علاقوں کی لسٹ آپ کے پاس موجود ہے؟ وہاں پہ کیا مسائل ہیں اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ ایسی کوئی لسٹ نہیں ہے، ایسے کوئی علاقے نہیں ہے جہاں گیس نہیں آ رہی۔ ہاں، پاکٹس میں ضرور ایشوز آتے ہیں، جیسے ایک ملیر کا علاقہ مثال کے طور پہ، یا لانڈی کا یا بلدیہ کا، جو کہ ہمارے کہ دور دراز جیسے کہتے ہیں کہ شہر کے مضافات ہیں۔ اگر وہاں پہ ایسی کوئی چیز آ رہی ہے تو اس لیے آتی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے شہر سے جب وہ گیس پہنچتی ہے تو وہ ٹیل اینڈ ہونے کی وجہ سے ہمارا پریشر کم ہو جاتا ہے، اور کچھ علاقوں میں پہنچتے جب اس علاقے کی جو پیچھے کی گلیاں ہوتی ہیں وہاں بالکل بھی نہیں مل پاتا، تو وہ جو شکایتیں آتی ہیں ظاہر ہے وہ ہمارے پاس بھی آتی ہیں، ہماری ٹیمز جاتی ہیں، کچھ حد تک ہم ان کو ریزالو کر لیتے ہیں۔ کبھی لائنز میں کوئی واٹر کے ایشو آ جاتے ہیں، اس سے بلاکنگ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی لوگوں نے کمپریسر لگائے ہوتے ہیں علاقے کے اندر، اور ان کمپریسرز کو قلع کما کرنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر ہمارا وہ ایک جو گیس سپلائی پہنچنے کا طریقہ ہوتا ہے، جب کمپریسر لگا ہوگا تو لوگوں کو نہیں ملے گی گیس۔ اچھا، یہ بتائیں کہ حکومت نے اشارہ دیا ہے کہ اب 3 ٹائم۔ حمزہ، آپ موجود ہیں سوئی صدرن کے ترجمان سلمان احمد صدیقی کے ہمراہ۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ کس وجہ سے شہر میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کو گیس کی کمی کا، لیکن نمائندہ نیوزمن طلعت حسین کے پاس بھی کچھ اطلاعات ہیں جو ایل پی جی کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ طلعت، آگاہ کیجیے گا، صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیے مہنگائی کی بہت ساری صورتیں ہیں، اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ مختلف جو چیزیں ہیں جو عوام کے روزمرہ استعمال میں
ان کی چیزیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی جائیں اور کبھی کم کی جائیں. میں اس وقت موجود ہوں ایک LPG کی دکان پر. یہاں دیکھو آپ کو نظر آ رہا ہو کہ بہت بڑی تعداد میں سلنڈر جو ہے اندر بھی موجود ہیں, باہر بھی موجود ہے. میری جب دکاندار سے بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ سال میں 3 سے 4 مرتبہ جو ہے وہ قیمتیں بڑھی بھی ہیں اور 1-2 دفعہ جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں. حکومت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہم عوام کو ریلیف دیں. حکومت کی کوشش یہ ہے, جو اس آج کے دور میں جو مہنگائی سے پتہ چل رہا ہے, کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جو عوام کی جیب میں جو پیسہ ہے اس کو کس طرح سے نکالنا ہے. اس کے نت نئے طریقے ہیں. کبھی قیمت بڑھا دی جاتی ہے, اگر بڑھائی جاتی ہے تو وہ 20 روپے بڑھائی جاتی ہے, اور کم کی جاتی ہے تو 2 روپے کم کی جاتی ہے. تو اسی طرح سے LPG جو ہے وہ بھی حکومت کی جانب سے قیمتیں کم کہیں نہیں کی جا رہی. کہیں پر عوام کے لیے کوئی سہولت جو ہے وہ نہیں ہے, کہیں عوام کے ریلیف جو ہے وہ نہیں ہے. آئے روز قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی اور عام آدمی نے اس کو استعمال کرنا ہے. دوسری جانب اگر لکڑی استعمال کرتے ہیں تو وہ اس سے بھی مہنگی پڑتی ہے. اسی طرح سے حکومت کی جانب سے یہ قیمتیں جو ہیں وہ کم کرنے کی بجائے ان کو مزید مسلسل جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. اس وقت LPG کی جو قیمت ہے وہ 260 روپے پر kg ہے اس وقت. تو عام آدمی کس طرح سے اس کو, اگر وہ مہینے میں اس کی 3 کلو یا 4 کلو لگتی ہے تو 1000 روپے سے اوپر جو ہے اس کی LPG جو ہے اس کا ہی خرچہ جو ہے وہ بن رہا ہے. اسی طرح دیگر یوٹیلٹی بلز ہیں, پھر گھر کے اخراجات ہیں. تو عام آدمی کے اوپر بوجھ جو ہے وہ حکومت کہیں سے بھی کم کسی طریقے سے نہیں کر رہی, بلکہ اس کو مزید بڑھانے کے نت نئے طریقے ہیں. قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. کے لیے تو کہیں پر بھی ریلیف موجود نہیں. جی کی قیمتوں کے حوالے سے طلعت حسین آگاہ کر رہے تھے. گیس صارفین کو کیا مشکلات ہیں, یہ یاسر سلیم سے جان لیتے ہیں جو اس وقت ملیر میں موجود ہے. یاسر آگاہ کیجیے گا, گیس صارفین کی کیا مشکلات ہیں؟ جی بالکل, کراچی میں موسم تبدیل ہو گیا ہے اور گرمیوں سے موسم اب سردیوں کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے. لیکن کراچی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ, جس کی وجہ سے جو گھریلو صارفین ہیں اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ گھریلو امور سر انجام دینے کے لیے گیس جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. لیکن کراچی میں ایک تو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور ساتھ ساتھ صبح اگر بچوں کو اسکول جانا ہے, آفیسز جانا ہے لوگوں کو, تو ناشتے کے لیے کافی پرابلم ہوتی ہے. اور دوپہر کے اوقات میں بھی جو ہے وہ خاص طور پہ خواتین کو گھر میں کھانا بنانے کے لیے یا رات میں کھانا بنانے کے لیے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پہ وہ خاتون موجود ہیں, لیکن گیس نہیں ہے. کبھی چولہا جلا رہے ہیں, کبھی چولہے کو, لیکن عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. SSGC کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہی کہا گیا ہے کہ سردیوں میں گیس پریشر جو ہے وہ کم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں کے اندر تقریباً 12 سے 14 گھنٹے کی گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ مسلسل کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے عام آدمی, خواتین صارفین جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہے. اگر فیمیلز جو ہیں وہ گھروں پہ موجود ہیں, لیکن میلز اگر جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے, بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے یا سکولز جاتے ہیں, وہاں سے واپس آتے ہیں, تو کھانا پکانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اس حوالے سے ہماری SSGC حکام سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اب جو نیچرل گیس ہے وہ خاصی کم ہوتی جا رہی ہے, تو جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کی جا رہی ہے, لیکن بہت سارے علاقوں میں صبح سے ہی جو ہے وہ گیس غائب ہوتی ہے, جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور جو گھریلو صارفین ہیں ان کو مشکلات درپیش ہیں. اس کی وجہ سے جو کمرشل گیس ہے, LPG اور جو دوسری گیسز ہیں. بہت شکریہ یاسر سلیم, ہمیں آگاہ کر رہے تھے, اور ہمارے نمائندے طلعت حسین نے بھی ہمیں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا, اور حمزہ گیلانی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا شکریہ.